12 سال میں تیار ہونے والی شداد کی جنت۔ شداد کی جس جنت کا قرآن مجید میں ذکر ہے، امریکہ نے دریافت کر لی ہے۔ قصہ کہانی سمجھے جانے والی اس جنت کے کھنڈرات آج دریافت ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کو آج بھی رات کے وقت اس جگہ سے روشنی پھوٹتی ہوئی نظر آ چکی ہے۔ آج آپ بھی اس ارم کے کھنڈرات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا ہے۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ وہ تیرا دشمن تھا، مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا، اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیرخوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ پہلے اس کی جنت کو قصہ اور کہانیاں سمجھا جاتا تھا، مگر آج جدید تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ عمان کے ایک علاقے میں اس کی جنت موجود ہے، یعنی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی رستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے تھے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے۔ ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد جمع ہے عمد کی، اور عمد معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نو کی اولاد ہیں۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ میں اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے در کے دربان تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس نے بالکل بھی نصیحت نہ پکڑی۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے۔
جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا، یعنی جنت بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیا، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیوار بنائی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے سجایا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت تھے اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے تھے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر کے گلاب سے سلیک کیا گیا تھا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے تھے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زرد و زی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں مشہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کمخواب اور زربفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی جگہ میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء کو بھی ساتھ لے لیا اور رستے میں ان سے مذاق کرتا رہا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا، ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا تھا کہ وہاں پر ایک اجنبی شخص موجود تھا۔ اس نے اجنبی شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔